الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم یستح فاصنع ما شئت۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کتاب الادب سے لی گئی ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے عن ابی مسعود کہ ابو مسعود رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نے سابقہ انبیاء کے کلام سے جو چیزیں حاصل کیں، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، کہ سابقہ انبیاء علیہم السلام کے کلام سے جو چیزیں حاصل کیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب تو شرم محسوس نہ کرے تو جو تیرا جی چاہے کر، کہ اذا لم یستح، کہ جب تو شرم محسوس نہ کرے، فاصنع ما شئت، تو پھر جو جی چاہے کر، یعنی کہ ایک کھلی چھٹی دے دی گئی، بتا دیا گیا کہ اب ساری حدیں تو نے کراس کر دی ہیں، اور حیا کی جو ہے حد درجے کی تلقین کی گئی۔ بتایا گیا کہ یہ حیا ایک ایسے جذبے کو کہا گیا جو اگر تو چھوڑ دیتا ہے، تیرے اندر وہ جذبہ نہیں ہوتا، تو پھر سمجھ لے کہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسے جذبے کو کہا گیا ہے جو دل کے اس احساس سے کروٹ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر و باطن کو دیکھ رہا ہے، یعنی اس کو ڈر ہوتا ہے، حیا آتی ہے، رب سے حیا آتی ہے، کوئی کام بھی کرتے ہوئے وہ شرم محسوس کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان نیک کاموں کی جانب راغب ہوتا ہے اور برے کاموں سے بچتا ہے، برے کاموں سے نفرت کرتا ہے، اور برے کام کو دیکھتا بھی ہے تو اس کو برا محسوس ہوتا ہے۔ حیا کی جامع اور ہمگیر فوائد کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حیا کا حکم سابقہ شریعتوں میں بھی موجود تھا، ہر شریعت میں اس پر بہت بڑا زور دیا گیا ہے۔ حیا انسان کو مجبور کرتی ہے کہ دین و اخلاق کی سب پابندیوں کو قبول کرے، ان پر عمل پیرا ہو۔ تو اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہی ہے کہ تہذیب و شرافت اور انسان کا تقاضا، انسان کا انسان ہونے کا یعنی انسانیت کا یہ تقاضا ہے کہ ہر مسلمان حیادار بن جائے۔ شرم و حیا برائیوں سے روکتی ہے۔ بے حیا اور بے شرم آدمی معاشرے میں کسی قانونی بندش کو تسلیم نہیں کرتا۔ فرمایا گیا نا کہ بے حیائی سے اجتناب کرنا چاہیے تاکہ معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ ہو۔ حیا کو اخلاق میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ ایک آدمی جب دوسرے سے بات کرتے اس میں حیا نہیں، وہ چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہیں کرتا۔ وہ دکاندار سے بات کرے گا تو اس کی کوئی تمیز اس کی لیمٹس نہیں ہوگی، وہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہوگی تو بڑے چھوٹے کو نہیں دیکھے گا، حیا نہیں ہے اس میں۔ ایک ڈرائیور طبقہ ہے، کوئی اس کے پاس جو ہے کوئی سواری ہے، پیسنجر ہے، وہ اس سے کرائے میں دوسری تیسری کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو وہ بڑے سخت لہجے میں بڑی گندی زبان میں اس سے بولتا ہے، کیونکہ اس میں حیا نہیں۔ ایک پیسنجر ہے، وہ ڈرائیور سے بڑے گندے انداز میں الجھتا ہے تو اس میں حیا نہیں، اس لیے۔ ایک بندہ ہے، وہ کسی کو تنبیہ کر رہا ہے، نماز کی طرف بلا رہا ہے، اس کو اصلاحی کوئی کوشش کر رہا ہے، اور دوسرا جو ہے اس کی بات کو ادھر ادھر کر رہا ہے، اس میں حیا نہیں۔
مذاق کر رہا ہے تو حیا نہیں ہے تب، ورنہ کس میں اتنی ہمت کہ وہ دوسروں پر آوازیں کسے، اس کے اندر اتنی حدیں کہاں سے آ گئیں؟ کیونکہ اس نے یہ تہذیب سیکھی ہوئی نہیں ہے، اس کے اندر سے حیا ختم ہو چکی۔ کوئی بندہ گالی دیتے ہوئے کیسے گندے الفاظ اپنی زبان پر لے کر آتا ہے، اسی زبان کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کا کلام پڑھتا ہے، اسی زبان کو پڑھتے ہوئے استعمال کرتے ہوئے نماز اللہ کی پڑھتا ہے، اللہ کی باتیں کرتا ہے، مگر اسی نماز والی زبان کو جب وہ استعمال کرتا ہے تو اس کی نماز اس کو کیا برائیوں سے روکتی ہے؟ کیونکہ اس میں حیا ہی نہیں ہے۔ ویسے تو نماز نے اس کو روکنا تھا، نماز میں تو یہ کہا گیا تھا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن یہاں وہ روکنا کیوں نہیں ہوا کہ اس بندے میں حیا نہیں، وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن وہ جسٹ ایک اپنی فارمیلٹیز پوری کر رہا ہے، وہ صرف بس اوپر نیچے ہو رہا ہے، اس کی نماز اس کو کیسے روک سکتی ہے کہ اس میں حیا ہی نہیں۔ ایک بندہ اللہ کے کلام کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ جس چیز سے اللہ اور رسول روکتا ہے ان چیزوں کو سنتا ہے، ان کو استعمال کرتا ہے، تو وہ حیا نہ ہونے کی وجہ سے کرتا ہے۔ تو جس میں حیا ہوتی ہے تو وہ گناہ کرنے سے بھی ڈرتا ہے، حیا پیدا ہو جانے سے اس میں تقویٰ آ جاتا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، ڈر پیدا ہو جاتا ہے، وہ بچتا ہے ایسے کاموں سے، ایسے امور سے کہ جس میں اللہ اور رسول کی ناراضگی ہو۔ حیا کے بارے میں آپ اتنا ہی گمان کر لیں کہ جب کوئی واش روم میں جاتا ہے تو وہاں اس کو خاموش رہنے کا حکم ہے، کہ وہ ایک ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ اس حالت میں اگر وہ بات کرتا ہے تو وہ اللہ اور اللہ کے فرشتے اس سے نظر ہٹائے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے بات کرنے کی وجہ سے، اس کے گنگنانے کی وجہ سے، واش روم میں ایسی حالت میں ہونے کے باوجود وہ جب بولتا ہے تو اللہ اور فرشتے اس پر نظر ڈالتے ہیں اور پھر اس پر لعنتیں بھیجتے ہیں۔ حیا کے پہلو اگر دیکھے جائیں تو وہ ہر کام میں حیا کے، ہر فیلڈ میں، ہر کام میں حیا کے کچھ نہ کچھ پہلو سامنے آتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تمام فیلڈز کے بارے میں ہی کہہ دیا کہ جس میں حیا نہیں اب وہ جو چاہے کرے، اور یہ بھی سٹریس کیا اس بات پر کہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ تمہیں حیا سکھائی جا رہی ہے، بلکہ تمام انبیاء جو بھی آئے انہوں نے حیا کو، اب دیکھ رہے ہیں کہ جی انبیاء کہ جب بھی ذکر آتا ہے تو ان کے جو واقعات آتے ہیں تو اس میں حیا کے واقعات سامنے آتے ہیں۔ لوگ اگر لوط علیہ السلام کی قوم بے حیائی کی طرف تھی تو لوط علیہ السلام جو ہے ان کو حیا پر لانے کی کوشش کرتے۔ اسی طرح اگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم اگر ایسی بے حیائی کے کاموں کی طرف اگر راغب ہو رہی تھی، ان سے پہلے جو قومیں ہو رہی تھیں، تو اللہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا تھا کہ یہ اپنے جسم کو چھپا کے رکھتا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے جسم پر مرض ہے اور داغدار جسم ہے، تو وہ اپنے جسم کو چھپا کے رکھتے تھے۔ تو ان سب باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء جو بھی گزرے انہوں نے بھی حیا پر زور دیا۔ اب یہ حیا کا صرف یہی تقاضا نہیں کہ ہم اپنے جسم کو ڈھانپ کے رکھنا ہی، بلکہ جسم کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو بھی ڈھانپ کے رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کریں جو جنتی ہونے کے لیے کافی ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ کو، اپنی زبان اقدس کو پکڑا اور اشارہ کیا اور فرمایا اس کو قابو میں رکھنا، اس کو قابو میں رکھنا، اس کو قابو میں رکھنا، یہ تمہیں میں جنت کی بشارت دے دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ پر کیا فرمایا کہ دو چیزوں کے بارے میں تم مجھے گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو کیا فرمایا؟ اپنی زبان کو ان کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ اس کو جو دو جبڑوں کے بیچ ہے
اس کو قابو میں رکھو، اور جو دو ٹانگوں کے بیچ ہے اس کو قابو میں رکھو۔ تم اگر یہ تمہارے جو ہے تم ان کی گارنٹی مجھے دو تو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اب دو جبڑوں کے بیچ ہے زبان، اور دو ٹانگوں کے بیچ ہے شرمگاہ۔ آج ہم نے شرمگاہ کو جو ہے بالکل سر بازار ہم اس کی توہین کرتے ہوئے، ہم ایسے نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہوئے ہم گالی گلوچ کو اتنا زبردست انداز میں بیان کر دیتے ہیں کہ حیات کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں۔ زبان پر بات بات پر گالی ہو تو کیا حیا ہے یہ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ جس میں گارنٹی دی گئی تھی تمہیں زبان اور شرمگاہ کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ تم ان دو کی گارنٹی مجھے دو، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، تو ہم سے یہ دو بھی کنٹرول نہ ہوئی، دھجیاں بکیر کے رکھ دی ہم نے حیا کی، تو پھر تو اب جو مرضی ہے کوئی کرے۔ زبان ہماری گندی ہو گئی۔ جب بندہ اللہ کا کلام چھوڑ دے گا، زبان کو اللہ کے ذکر سے پاک نہیں رکھے گا، دل اس کا جو ہے اللہ کے ذکر سے خالی ہوگا، ویران ہوگا، تو اس پر اللہ نے تو یہی فرمایا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہوا کہ اس پر ایک سیاہ دھبا لگ جائے گا، پھر دھبا لگ جائے گا، پھر دھبا لگ جائے گا، حتیٰ کہ اس کا دل کالا ہو جائے گا، سیاہ ہو جائے گا۔ اب اس پر کوئی بات کیا اثر کرے گی؟ ہدایت اس کے لیے کیا، وہ تو بے حیا ہو چکا ہے، اس پر حیا کی بات کیا اثر کرے گی؟ وہ کس طرح اللہ کا ذکر کرے گا؟ تو اس کی زبان پر ہر وقت گالی گلوچ اور گندے الفاظ کے استعمال اور کھیل تماشوں کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے اس چند فٹ کا جو جسم ہے اس کو کنٹرول میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جو ہے زبان کو قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بے حیائی کے کاموں سے بچائے، اور اللہ ہمیں حیا کے ان تمام پہلوؤں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا حکم دیا۔ وما توفیقی الا باللہ۔